اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سراج احمد میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم سب ساتھ ہیں۔ آئیے دوستو، آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک ولی اور شیر کا واقعہ۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف چل گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کی آمو جگہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا، دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان کا جبہ پہنے ہوئے بڑے خشک و غوض سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور باعمل علماء کرام حمائم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ میں ان اولیاء کرام اور رحم اللہ تعالیٰ سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا عز و جل، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کسی طرح ہوتا ہے؟ یہاں تو جنگل ہے، تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں آمادہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو نوجوان کہنے لگا، ایسی بات چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، اپنے پتے کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کہنے کا قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تمہیں ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم مزید ہو تو جیوے کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا آیا اور جیوے کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائیں، ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دھانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ جب مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلام ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے باخبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کی حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز تخفیف کی اور اسلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ دیکھا غار کے دھانے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اسی نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے
کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں، پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں عائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک خلاصت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دوڑتے ہوئے ایک دم دم ہلاتے ہوئے اسی طرح بھاگنے لگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دو روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہی حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لیں اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں، پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تو بارگاہ میں میرا کچھ مرتب و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قریب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سید حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کے قید سے آزاد ہو کر علم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا، چند متقی پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تعزیہ و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس شخص کو نصیب و نوجوان کی لاش کو میں ابھی بھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غائبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے لگا کہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید، یہ حضرت سیدنا بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ معزز خواتین حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہی کو نہیں پکارتے تھے، نہ ہی اللہ کے حرم کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرتے تھے اور نہ زنا کرتے تھے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔